کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں، کوئی حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عنی ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحسین بن علی انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑنے کا مقصد اور اپنے قیام کا مقصد خود بیان فرمایا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، کہ میں اگر مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو حسین فساد کے لیے نہیں جا رہا، حسین نمود و نمائش کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ حسین کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کریں۔ کیا امت نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ کیا امت نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا امت نے حج چھوڑ دیا تھا؟ کیا امت نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی تھی؟ نہیں، امت نماز بھی پڑھ رہی تھی، امت روزہ بھی رکھ رہی تھی، زکوٰۃ بھی دے رہی تھی، حج بھی کر رہی تھی، لیکن حسین کیسی اصلاح چاہتے تھے؟ حسین جس مقصد کے لیے نکلے، حسین کا مقصد یہ تھا کہ لوگ نماز تو پڑھیں، لوگ نماز تو پڑھ رہے تھے، لیکن وہ نماز انہیں حق اور باطل میں فرق کرنا نہیں سکھا رہی تھی، وہ روزہ انہیں حق اور باطل میں فرق کرنا نہیں سکھا رہا تھا، وہ حج انہیں حق اور باطل میں فرق کرنا نہیں سکھا رہا تھا۔ حسین نے مدینہ کو چھوڑا اور حسین یہ چاہتے تھے کہ امت نماز پڑھے، اور نماز وہ پڑھے جو انہیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے، امت روزہ وہ رکھے جو انہیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے، امت حج وہ کرے جو انہیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے۔ اس لیے حسین نے 28 رجب المرجب کو مدینہ سے چلے ہیں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ اور امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو پہلے جب ولید نے اپنے دربار میں بلایا، جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور میرے مولا نے ایسا انکار کیا بیعت سے کہ پھر یزید بنی ہاشم سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکا۔ کوئی تاریخ میں نہیں دکھا سکتا کہ امام حسین کے بعد پھر یزید نے سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ کیا ہو، پھر یزید بنی ہاشم سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر سکا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے صرف بیعت یزید سے انکار نہیں کیا، بلکہ یزید کا ایسا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے لایا کہ اب اگر کوئی شخص سر سے لے کر پاؤں تک یزیدیت میں ڈوبا ہوا ہو پھر بھی اپنا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا قیام برپا کیا، ایسا انقلاب برپا کیا، اور اسی انقلاب کے لیے امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو اپنے نانا کا شہر چھوڑ کے نکلے ہیں۔ تو جیسے ہی میرے مولا ولید کے دربار سے واپس آئے تو سب سے پہلے اپنی بہن زینب کبریٰ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ زینب عالیہ پوچھتی ہیں کہ بھیا کیا ہوا،
کہا کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، حسین نے انکار کیا، اب ہمیں نانا کے شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ کہا کہ زینب قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہے گی، زینب قدم قدم پہ آپ کا ساتھ دے گی۔ اور اس لیے کہ زینب عالیہ بھی پہلے سے جانتی تھیں اور حسین ابن علی بھی پہلے سے جانتے تھے یہ واقعہ کربلا کو، اور رسالت مآب نے یہ بتا دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے تھے اور پیغمبر اسلام کو یہ خبر دی تھی کہ آپ کا یہی نواسہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت رسول رو پڑے تھے، اور جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا تھا تو بابا سے پوچھا تھا، بابا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس وقت رسول نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل مجھے یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کا یہی نواسہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ تو ماں تھی تڑپ کر کہتی ہیں کہ بابا جب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں زہرا، میں موجود نہ ہوں گا۔ کہا علی موجود ہوں گے؟ کہا نہیں، علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ کہا میں موجود ہوں گی؟ کہا نہیں، تم بھی موجود نہ ہوگی۔ کہا بیٹا حسن موجود ہوگا؟ کہا نہیں، حسن مجتبیٰ بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو پھر ماں تھی نا، تڑپ کر کہتی ہے پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ تو اس وقت رسول نے فرمایا اے بیٹی غم نہ کر، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کی مستورات حسین کی مستورات کو روئیں گی۔ مولا حسین پہلے سے جانتے تھے کہ میں نے کربلا میں جانا ہے، اور زینب عالیہ بھی جانتی تھیں، اس لیے کہ زینب کبریٰ کا بچپن تھا۔ زینب عالیہ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے نانا سے بیان کیا۔ خواب کیسا تھا؟ زینب عالیہ کہتی ہیں کہ نانا جان، اپنے نانا سے جو خواب بیان کیا، کہتی ہیں نانا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک تیز آندھی چلی ہے، اتنی تیز آندھی تھی جو ادھر سے ادھر لے جا رہی تھی، تو میں گھبرا گئی، تو میں نے ایک درخت کا سایہ لیا، ایک درخت کا سہارا لیا، لیکن وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس ہوا نے اس درخت کو اکھاڑ دیا۔ کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شاخ تھی، میں اس شاخ سے لپٹ گئی، لیکن وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس ہوا نے اس شاخ کو بھی اکھاڑ دیا۔ کہا کہ پھر میں نے ایک اور شاخ دیکھی، میں اس سے لپٹ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ کہا کہ پھر میں نے 2 اکٹھی شاخیں دیکھیں، کہا کہ پھر میں ان شاخوں سے لپٹ گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ 2 شاخیں بھی ٹوٹ گئیں۔ تو رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگ گئے، اور پھر فرمایا کہ اے بیٹی زینب، جو آپ نے درخت دیکھا ہے وہ میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ ہوں، میں کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، اور جو دوسری شاخ دیکھی وہ آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو میرے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گی، اور اس کے بعد جو آپ نے تیسری شاخ دیکھی وہ آپ کے بابا علی ابن ابی طالب ہیں، اور پھر جو اکٹھی شاخیں دیکھیں وہ آپ کے بھائی حسن اور حسین ابن علی ہیں، جو وہ آپ کے 2 بھائی حسن اور حسین ہیں۔ آپ حسن اور حسین کی شہادت کو دیکھیں گی کہ حسن کے جنازے پہ تیر ہوں گے اور حسین کا جنازہ تیروں پہ ہوگا۔ زینب عالیہ بھی جانتی تھی، امام حسین علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ہم نے نانا کے شہر کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو تیاری شروع ہو گئی، بچے بھی تیار ہوئے، خواتین بھی تیار ہوئیں، اور کربلا میں جو بھی تھا، کربلا ہر شخص کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر انسان کربلا کی طرف نظر اٹھائے، اگر کربلا کو دیکھے تو ہر شخص کے لیے کربلا میں نمونہ عمل موجود ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام موجود ہیں جو بچوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں جو اس قافلے میں جا رہی ہیں، وہ بچیوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔
जवानों के लिए हज़रत अली अकबर मौजूद हैं जो नमूने अमल हैं, हज़रत कासिम मौजूद हैं जो नमूने अमल हैं, और भाइयों के लिए भाई का भाई से रिश्ता कैसा होना चाहिए, हज़रत अब्बास मौजूद हैं, हज़रत अब्बास नमूने अमल हैं। और अगर इंसान बुज़ुर्गों को देखे तो हुसैन के बुज़ुर्ग सहाबा मौजूद हैं जो हुसैन का साथ देने के लिए जा रहे हैं। तो ये काफ़िला चलने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं अपने नाना की कब्र पे, अपनी माँ ज़हरा की कब्र पे, अपने भाई हसन की कब्र पे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा नहीं आए कब्र रसूल पे, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि रिवायत कहती है 3 मर्तबा हुसैन अपने नाना की कब्र पे आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की कब्र को सीने से लगाया और कहा कि नाना, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। यही कहते कहते मेरे मौला की आँख लग गई। ख्वाब में देखा कि रसालत माब तशरीफ़ लाए हैं। कहा कि हुसैन, अगर तुम मदीना छोड़ के न जाओ तो मेरा दीन नहीं बचता। इन्नल्लाह शाअ यरा का कतीला, अल्लाह तुझे शहीद देखना चाहता है। इन्नल्लाह शाअ यराहुन्ना सबाया, और अल्लाह ज़ैनब आलिया और बाकी मस्तूरात को असीर देखना चाहता है। जब तक आप शहीद नहीं होंगे, जब तक ज़ैनब आलिया असीर नहीं होंगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन नहीं बचेगा। दीन के बचाने के लिए आपका कुर्बानी देना ज़रूरी है। तो ये ख्वाब देखा और आँख खुली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर वापस आ गए और 3 मरतबा माँ ज़हरा की कब्र पे गए और 3 मरतबा भाई हसन की कब्र पे गए। लेकिन रिवायत कहती है कि जब नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की कब्र पे आए, वक़ार के साथ है, सुकून के साथ है, इत्मीनान के साथ है। जब भाई हसन की कब्र पे आए, वक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ। लेकिन रिवायत कहती है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले हैं माँ ज़हरा की कब्र पे, मौला ने दौड़ना शुरू कर दिया, अपनी माँ ज़हरा की कब्र को सीने से लगाया और कहते हैं, अम्मा, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। रिवायत कहती है कि ज़हरा की कब्र कांपने लगी। ज़हरा की कब्र से आवाज़ आई, हुसैन, तू अकेला नहीं जाएगा, ज़हरा तेरे साथ साथ आएगी। और फिर मौला घर वापस आए और फिर तैयारी शुरू हो गई मदीना को छोड़ने की। रिवायत कहती है कि एक एक बीबी घर से बाहर आती, एक एक हाशमी जाके सवार कराते। ज़ैनब आलिया, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा गई हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के पास और कहा कि मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, क्या ज़ैनब को भी इजाज़त है कि ज़ैनब अपने भाई हुसैन के साथ चली जाए? और कहा कि ए अब्दुल्ला, अगर ज़ैनब ना गई तो ज़ैनब ज़िंदा नहीं रह सकेगी, इसलिए कि ज़ैनब को हुसैन के साथ बड़ी मोहब्बत थी। तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार कहते हैं कि आपके बाबा ने अक़द में ये शर्त रखी थी कि ज़ैनब को हुसैन से बड़ी मोहब्बत है और रोज़ ज़ैनब को ये इजाज़त होनी चाहिए कि अपने भाई हुसैन से मिल सके। एक रिवायत है कि एक मरतबा जब अक़द हुआ था हज़रत ज़ैनब कुबरा का अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार से, तो उसके दूसरे दिन मौला कहनात तशरीफ़ ले गए थे अपनी बेटी के घर। तो क्या देखा कि ज़ैनब आलिया रो रही हैं। पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? तो ज़ैनब आलिया कहती हैं कि बाबा, कई पहर गुज़र चुके हैं, कई लम्हे गुज़र चुके हैं, मैंने अपने भाई हुसैन की ज़ियारत नहीं की। तो इतनी मोहब्बत करने वाली बहन कैसे रह सकती थी हुसैन के बग़ैर? तो अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने कहा कि आपके बाबा ने अक़द में ये भी शर्त रखी थी और कहा था कि जब कभी हुसैन मदीना को छोड़कर जाने का इरादा करे तो उस वक्त ज़ैनब को साथ भेज देना, ज़ैनब को रोकना नहीं। कहा कि ज़ैनब, आपको इजाज़त है। तो ज़ैनब कुबरा भी चली। मस्तूरात का जो काफ़िला था उसकी सालार ज़ैनब कुबरा थी और ये काफ़िला मदीना से निकलने लगा। एक एक बीबी घर से बाहर आती, एक एक हाशमी जाके सवार कराता। हज़रत उम्मे रुबाब
گھر سے باہر آئیں، امام سجاد علیہ السلام نے جا کے سوار کرایا، حضرت ام لیلہ گھر سے باہر آئیں، حضرت علی اکبر نے جا کر سوار کرایا، حضرت ام فروہ گھر سے باہر آئیں، جناب قاسم نے جا کے سوار کرایا۔ جب زینب عالیہ گھر سے باہر آئیں، اب سارے ہاشمی اٹھے ہیں زینب عالیہ کو سوار کرانے کے لیے، لیکن اس وقت زینب عالیہ کہتی ہیں اے بھیا حسین آج وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو سوار کرائے گا۔ اس وقت امام سجاد آگے بڑھے، امام سجاد نے اپنی پھوپھی اماں کو سوار کرایا اور یہ قافلہ چلا ہے۔ یہ کون بیبیاں گھر سے باہر آئیں جو جب نانا کی قبر پہ جاتی تھیں تو رات کی تاریکی میں جاتی تھیں، جب مولا کائنات اپنی بیٹی زینب کو نانا رسول کی قبر پہ لے کے جاتے تھے تو رات کی تاریکی میں لے کے جاتے تھے، اور رات کی تاریکی میں جب زینب عالیہ جاتی تھی نانا کی قبر پہ تو علی آگے بڑھتے، پہلے جو چراغ جل رہا ہوتا تھا چراغ کو بجھا دیتے، اور اس وقت زینب عالیہ نانا کی قبر پہ جاتی تھیں۔ آج وہ بیبیاں گھر سے باہر آ رہی ہیں، آج وہ بیبیاں نانا کے شہر کو چھوڑ رہی ہیں، اور یہ فطرت میں شامل ہے کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، ہر شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ حالانکہ پرندے جو ہیں پرندوں کو بھی اپنا گھونسلہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص پرندے کا گھونسلہ اتار کر دیکھے، وہ پرندہ ہے انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اس احتجاج کے خلاف کبھی اس شاخ پہ بیٹھتا ہے کبھی اس شاخ پہ بیٹھتا ہے۔ تو حسین اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کون حسین نانا کے شہر کو چھوڑ رہا ہے؟ جو پشت رسالت پہ بیٹھتا تھا، جو حسین جب پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے ہوتے تھے، حسین ابن علی آ جاتے تو رسول کیا کرتے تھے؟ رسول خطبہ چھوڑ دیتے تھے، حسین کو اٹھاتے تھے، گود میں بٹھاتے تھے اور پھر خطبہ شروع کرتے تھے۔ آج وہ حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور حسین آتے تھے اور پشت نبی پہ سوار ہو جاتے تھے۔ روایت کے لفظ ہیں کہ پیغمبر اکرم نماز پڑھا رہے تھے، حسین آئے پشت نبی پہ سوار ہوئے۔ پہلے پیغمبر 3 مرتبہ پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، آج پیغمبر نے 70 مرتبہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو جو صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو دیکھتے حسین رسول کی پشت پہ سوار ہیں، تو گویا یہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، اس لیے کہ رسول اس وقت تک کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، گویا اللہ کا یہ حکم آ گیا تھا کہ جب تک حسین آپ کی پشت پہ ہے آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے، لیکن کیا آج اگر کسی کا نانا نماز پڑھا رہا ہو اور اس کا نواسہ اس کی پشت پہ آ جائے، کیا نانا کے لیے مستحب ہے یا واجب ہے کہ نماز کو طول دے؟ کسی صحابی نے، کسی نے نہیں لکھا، کسی مؤرخ نے نہیں لکھا، کسی عالم نے نہیں لکھا، تو معلوم ہوا یہ نواسہ نانا کی پشت پہ سوار نہیں تھا، یہ امامت تھی جو نبوت کی پشت پہ سوار تھی، اور پیغمبر دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ جب نبوت چلی جائے، جب نبوت ختم ہو جائے تو تم نے امامت کا دامن تھامنا ہے۔ وہ حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وطن فطرت، وطن کی محبت فطرت میں شامل ہے۔ جب پیغمبر اسلام مکہ کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر اسلام مڑ مڑ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے تسلی دے کر کہا اے میرے رسول غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم تجھے فاتح بن کر لوٹائیں گے، یہی مکہ ہوگا، اسی مکہ کو آپ فتح کریں گے اور فاتح بن کر آئیں گے۔ رسول مکہ چھوڑ رہے تھے، رسول کو یقین تھا میں واپس آ جاؤں گا اور فاتح بن کے آؤں گا۔ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، حسین کو یقین تھا میں نے واپس نہیں آنا، میں نے شہید ہو جانا ہے، میرے عباس کے بازو قلم ہو جانے ہیں، میرا اکبر قربان ہو جانا ہے، میری زینب عالیہ کی چادر لٹ جانی ہے،
وہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. کسی کا راہ خدا میں یوں گھر لٹا تو نہیں کوئی، حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں کوئی، حسین سا دنیا میں دوسرا تو نہیں.